الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور دوستو، الحمدللہ آج ہم قرآن مجید کی جن صورتوں کا خلاصہ سننے والے ہیں یا اس کی سماعت کا شرف اللہ نے ہم کو موقع اور سعادت بخشا ہے، وہ سورہ فرقان اور سورہ شعراء کا خلاصہ۔ یہ دونوں صورتیں تقریباً 19ویں پارے میں ہیں، اور 19واں پارہ جو ہے یہ آج کی تراویح میں ہمارے سامنے امام صاحب نے تلاوت کیا ہے۔ آئیے کہ ہم سورہ فرقان کے خلاصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ فرقان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے کے وسطی دور میں نازل ہوئی، بہت ہی اہم صورت ہے۔ اس صورت میں قرآن مجید کے مقصد نزول کو بیان کیا گیا، اور اس صورت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دلائل کے ساتھ اس بات کیا گیا، اور اس صورت میں قرآن مجید سے انکار کی روش پر متنبہ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے جس تبدیلی اور جس انقلاب کے لیے پیغمبر کو بھیجا ہے اس کی طرف بھی متوجہ کیا گیا۔ آئیے کہ ہم اس سورہ کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ کا نام فرقان ہے۔ یہ 19ویں پارے کے شروع سورہ فرقان کے دوسرے رکوع سے 19واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب، کسوٹی جو جانچنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، پرکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک ایسے زمانے میں نازل فرمایا کہ جب انسانی دنیا گمراہی کے انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیگر کتابیں نازل فرمائی یا اپنی شریعتیں نازل فرمائی وہ تمام کی تمام محرف ہو چکی تھی، اس میں تحریف ہو گئی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید کے نزول کے ذریعے حق کو حق اور باطل کو باطل بتایا، اور انسانوں کو ایک ایسی کسوٹی فراہم کر دی کہ جس کے ذریعے سے وہ ہدایت کو پا سکے اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ لہذا سورہ فرقان کی ابتدائی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ سارے جہانوں کو باخبر کر دے، سارے جہانوں کو متنبہ کر دے، ان کے سامنے اللہ بزرگ برتر کی راہ مستقیم کو، صراط مستقیم کو پوری طرح سے واضح کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فرقان کی پہلے جو رکوع ہیں ان رکوعوں میں توحید اور رسالت کے اس بات پر دلائل دیے گئے۔ اہل مکہ کا یہ اعتراض تھا کہ آخر اللہ کا فرستادہ، اللہ کا رسول، وہ کیسے مکی کی گلیوں میں گھومتا ہے، کیسے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، ہم جیسے انسانوں کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ ہمارے درمیان ہم جیسا انسان ہیں، وہ ہم کو بازاروں میں دکھائی دیتا ہے، گلیوں میں دکھائی دیتا ہے، آخر کیسے ایک ایسا انسان رسول ہو سکتا ہے؟ رسول تو اسے ہونا چاہیے جس کے رسالت کا آسمان سے اعلان ہو، اس کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہو۔ یہ اور اس طرح کی دلائل کفار مکہ دے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو، اللہ کی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے اس کی آیات پہ غور و فکر کرو۔ یہ آیات تمہیں صراط مستقیم دکھاتی ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کو انسانوں میں سے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم اس کی پیروی کر سکو، اس کے راستے پر چلو۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا ہے،
ہر آدمی دوسرے آدمی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو حق کے معاملے میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے فتنہ اور آزمائش بنا دیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو صبر کرتا ہے، اور تمہارے معاملات پر اللہ نگہبانی فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو تم سب حشر کے میدان کی طرف کھدیڑے جا رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمہیں پیش کیا جائے گا، اور اس وقت انسان یہ کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ ھذا فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یعنی قرآن نے یہ کہا کہ انسان کی گمراہی کا ایک سبب اس کے گمراہ اور اس کے فاسق دوست ہوتے ہیں جو اس کو غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ اہل مکہ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ آپس میں ایسے لوگوں کو اپنا قریبی اور اپنا دوست اور اپنا ہمراز بناتے ہیں جو خود گمراہی کا شکار ہیں، اور اس رسول کو چھوڑ دیتے ہیں جو رسول اندرون سے بیرون تک ایک شفاف آئینے کی طرح ہے، جس کی زندگی ایک روشن کتاب ہے، جو اپنے پاس ایسا کلام لے کر آیا ہے جو کلام انسانوں کو راہ مستقیم دکھاتا ہے۔ پھر قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ یہ رسول کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پکار کر کہیں گے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں رسول فریاد کریں گے۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کی یہ مقدس کتاب قرآن مجید جو انسانوں کے لیے ہدایت کا مہتاب ہے، آفتاب ہے، اگر انسان اس کتاب سے منہ موڑے تو کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں انسانوں کے خلاف اللہ کا پیغمبر گواہی دے گا، اور اس وقت انسان پچھتائے گا لیکن اس کے پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض فرمائی کہ اے پیغمبر یہ کتاب جو آپ کو بخشی گئی ہے، یہ کتاب اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ اس کی روشنی میں آپ دنیائے ضلالت اور گمراہی کو شکست فاش دے سکو اور دنیا میں حق اور انصاف کو قائم کرو۔ تو قرآن کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے پیغمبر یہ کفار جس بات کی طرف آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سمجھوتا کر لیں، کوئی لے دے کی پالیسی اختیار کر لیں، ان کی طرف کچھ جھک جائیں، تو آپ ان کی بات ہرگز نہ مانیے، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان کے خلاف ایک بڑا، جس کو قرآن نے کہا جہاد کبیر، یعنی ایک ایسی لامتناہی کوششوں کا آغاز کیجئے جو کوششیں اپنے کمال کے درجے پر ہوں۔ اب قرآن کے ذریعے یہ جو بات قرآن نے یہاں کہی ہے اس کو جہاد کبیر سے کیوں تعبیر کیا؟ یعنی قرآن مجید میں خود وہ طاقت ہے کہ یہ باطل نظریات کو شکست فاش دیتا ہے، یہ دلوں کو فتح کرتا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی کتاب ہے۔ دنیا میں اگر اہل کفر کے پاس جاہ و حشمت ہے، شوکت ہے، عسکری قوت ہے، اعصابی قوت ہے، مال و دولت اور اسباب ہے، تو اے پیغمبر آپ کے پاس قرآن ہے۔ اس قرآن کی تعلیمات کے ذریعے آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن جس طرح کے انسانوں کی تشکیل کرتا ہے اور اس طرح کے انسانوں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اس کو قرآن مجید نے بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو جو لوگ رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ رحمان کے بندے اپنے کردار کی کس بلندی پر فائز ہوتے ہیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کی پوری زندگیوں کو ایک چلتی پھرتی اللہ کی آیات کے طور پر پیش کیا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو بہت ہی نرم چال چلتے ہیں،
میانہ روی سے چلتے ہیں، اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل الجھتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، تو جاہلوں کو سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں قرآن مجید نے جو بہت بنیادی بات کہی وہ یہ ہے کہ روئے زمین کے وہ انسان کتنے مبارک اور کتنے اعلیٰ کردار کے حامل ہیں جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنا رشتہ رحمان سے جوڑ لیتے ہیں۔ تو رحمان خدا سے وہ اپنے رشتے کو جب جوڑتے ہیں تو سب سے پہلی ان کی طبیعت میں جو تبدیلی اور انقلاب رونما ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبر سے، استکبار سے اور وہ جو ہے ہر طرح کے غرور سے پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ زمین میں انتہائی نرم چال چلتے ہیں، اور سماج کے جو جاہل، سماج کے جو جھگڑالو لوگ ہیں، وہ جب ان سے الجھتے ہیں، بے دلیل باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان سے الجھنے کے بجائے ان سے سلام کر کے، یعنی بہت ہی عزت و تکریم کے ساتھ، ان سے الجھے بغیر بہت شائستگی کے ساتھ وہ اپنی راہ لیتے ہیں۔ یہاں قرآن مجید نے گویا کہ داعی کے بلند کردار کو پیش کیا ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا، بلکہ وہ اینٹ کا جواب پھول سے دیتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کے ایک ایسے پہلو کو پیش کرتا ہے جو بہت ہی دل نواز ہیں اور جو اعلیٰ درجے کے انسان کی خوبی ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ان کو میدان زندگی میں ایسا دیکھتے ہو، لیکن اگر تم رحمان کے بندوں کو راتوں میں دیکھو کہ راتوں میں یہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے کی حالت میں گزرتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہم سے آتش دوزخ کو دور رکھ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے ہم سے دور رکھ، اس کو ہم سے ہٹا دے۔ بے شک یہ جہنم کا عذاب یہ جان کو لاگو ہے، یہ چمٹنے والا عذاب ہے۔ اگر یہ کسی کی نصیب خراب ہو، وہ اس میں چلا جائے تو پھر وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو یہاں قرآن مجید نے جو مردان حق ہے، جو اہل ایمان ہیں، ان کی تصویر کے راتوں کے رخ کو پیش کیا ہے، اور دوسری طرف یہی باطل پسند ہیں کہ ان کی راتیں عیاشی میں گزرتی ہیں، ان کی باتیں شراب و شباب میں راتیں گزرتی ہیں، یہ راتوں میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ لیکن تم دیکھو کہ رحمان کے بندے راتوں میں اپنا احتساب کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر جب تم ان کو دن کے معاملات کو دیکھو کہ اللہ نے ان کو جو دولت عطا کی، اللہ نے ان کو جو مال عطا فرمایا، تو یہ اس میں سے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، بلکہ راہ اعتدال پر گامزن ہوتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، تم ان کے معاملات کو دیکھو کہ جو مال و دولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، اس مال و دولت کے اندر یہ بخل نہیں کرتے اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی غلط راستوں میں پیسہ خرچ نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ وہ راہ اعتدال پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے یہ جو مال ہے یہ زندگی کا بہت بڑا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ عطا فرمایا ہے، اور جو متکبر انسان ہوتا ہے وہ اپنے مال کو بے دریغ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے خرچ کرتا ہے، لیکن جو ایک مرد مومن ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرے مال کے ایک ایک پائی کا خدا کے پاس مجھے حساب دینا ہے، اس لیے اس کا مال ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق خرچ ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں جس طرح کے افراط و تفریط کا شکار ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں مالی معاملات بدعنوانی کا شکار بھی ہیں، اور اس میں فضول خرچی اور اپنے نفسانیت کی تسکین، اس کے سوا مال کا کوئی ہمارے پاس استعمال نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، ان کا عقیدہ، زندگی کے تعلق سے ان کا نظریہ، نقطہ نظر کیا ہے، اس کو قرآن نے بیان فرمایا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ واحد کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، کسی سے دعائیں نہیں مانگتے، لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور پھر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق،
اور زمین میں کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ زنا جو فحاشی کا سرچشمہ ہے، فحاشی جس کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا، جو اس فعل بد کو کرے گا وہ ذلت آمیز جہنم کے مقام پر جو ہے ڈالا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر رحمان کے بندوں کی تین بنیادی جو کبائر سے وہ اجتناب کرتے ہیں، یہ تین بنیادی کبائر ان کی زندگی میں کبھی نہیں پائے جائیں گے۔ پہلا کیا ہے کہ وہ کبھی شرک ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دے گا۔ دوسرا کیا ہے، وہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کبھی ناحق کسی کا قتل نہیں کریں گے، اور تیسرے وہ کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کریں گے۔ گویا قرآن نے یہاں پر یہ تین بڑی برائیاں جو کسی سماج کو تباہ کر دیتی ہیں، ان تینوں برائیوں کی طرف قرآن نے نشاندہی فرمائی۔ پھر آگے قرآن نے یہ کہا کہ اگر جانے انجانے میں ان سے کوئی خطا ہو گئی اور اس خطا کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی، اور ایسی معافی کہ انہوں نے توبہ کا حق ادا کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہیں کہ وہ ان کے جو سیئات ہے، جو برائیاں ہیں، ان کو بھی حسنات سے اور نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو احساس جرم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی توبہ نصوح یعنی پاکیزہ توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، بشرط یہ کہ وہ خالص توبہ خدا کے حضور پیش کریں۔ پھر قرآن نے آگے رحمان کے بندوں کی یہ صفت بیان کی کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، رحمان کے بندے کبھی جھوٹی بات کے گواہ نہیں بنتے، کسی جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، وہ سماج کے اندر ہمیشہ حق و صداقت کے گواہ ہوتے ہیں۔ اور والذین لا یشہدون الزور اذا مروا باللغو مروا کراما، اور کسی لغو کام، بیکار بے مقصد لا یعنی چیزوں کی طرف نہیں جاتے۔ اگر کسی لا یعنی اور بیکار چیزوں کی طرف سے ان کا گزر ہو جائے تو بہت شائستگی اور عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، لغویات کا شکار نہیں بنتے۔ اور والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، اللہ کے کلام کی آیات ان کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں، تو وہ گونگے اور بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے، بلکہ وہ بہت چوکن نہ ہو کر، بہت حشاش، ایسا گویا کہ یہ میرے اوپر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، وہ نہایت توجہ کے ساتھ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں۔ اور پھر آگے قرآن نے کہا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، تو ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے رب کریم تو ہمیں متقیوں کا امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما۔ متقیوں کا امام بنانے سے مراد کیا ہے کہ یہ جو پورا خاندان ہے جس میں بیوی اور بچے شامل ہیں، اس کا قوام ہے مرد مومن۔ اللہ نے مرد مومن کو اس کا قوام بنایا، اور یہاں امام بنانے سے مراد ہے ان بیوی بچوں کا جو یہ رکھوالا ہے اور ان کا قائد ہیں اور ان کا امام ہیں۔ تو گویا یہاں قرآن مجید نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر مومن کو اپنے گھر والوں کو متقی و پرہیزگار بنانا چاہیے، تاکہ وہ متقیوں کے امام کی حیثیت سے مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ آپ دیکھیے یہاں قرآن مجید نے ایک اور لطیف بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، جو گھر کا قائد اور قوام ہوتا ہے، وہ صرف قوام نہیں ہوتا، وہ امام بھی ہوتا ہے۔ اس کو فالو کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے اس کے بچے چلتے ہیں، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی رفتار کو، اس کی گفتار کو پورا گھر محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنے کردار کا عکس اپنے بچوں میں منتقل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں بہت ہی لطیف انداز میں اہل ایمان کو اس کی طرف متوجہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے لیے مینار نور بنیں۔ تو یہاں قرآن نے گویا یہ کہا کہ دیکھو کہ تم اس بات کو جانو گے کہ جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں ان کے گھر بھی کتنے پاکیزہ اور کتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں۔ یہ ہے سورہ فرقان۔ اللہ نے فرمایا
کہ یہ قرآن اس طرح کے کرداروں کی تشکیل کرتا ہے، اور جب رحمان کے بندے کردار کی اس بلندی کو پہنچتے ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں تو رب کریم ان کا استقبال فرماتا ہے، رب کریم ان کو سلام اور تحیات کے ذریعے ان کا استقبال فرماتا ہے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ محلات میں اللہ ان کو جو ہے سکونت عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں سورہ فرقان مکمل ہوا۔ سورہ فرقان کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہوا۔ یہ سورۃ الشعراء جو ہے یہ 19ویں پارے کی جو سورت ہے، یہ سورہ بھی مکی صورت ہے، اور اس سورہ کا جو نام ہے شعراء، یہ شاعر کی جمع ہے، شاعر جمع شعراء۔ قرآن مجید اسی سورت کے آخری رکوع میں شعراء کا ذکر آیا ہے، جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، تو انہی شعراء کے یعنی قرآن کے اس لفظ پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ سورۃ الشعراء میں جو مکی صورت ہے، تو اصل میں اس کے پس منظر میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی طلب کو بیان فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جلیل القدر پیغمبر جو آپ سے پہلے تشریف لائے، ان تمام پیغمبروں کی دعوتی جدوجہد کو قرآن نے سورۃ الشعراء میں بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو اہل مکہ ہے یا جو اہل عرب ہے، چونکہ یہ لوگ شاعروں کو اپنے امام سمجھتے تھے، اور ان کو اپنی عربی زبان پر بڑا ان کو اس پہ غرور تھا، گھمنڈ تھا، اور ان کے جو شاعر ہیں وہ مستقل جو ہے مبالغہ آرائی، غلو اس کا شکار تھے، اور ان شاعروں نے اہل عرب نے یا خاص طور پر جو مکہ کے مشرکین تھے، انہوں نے بھی اس بات کی کوشش کی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے شاعروں کے کلام کا سپورٹ کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے گمراہی کو نشر کیا جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجو کیا جائے، اور آپ کی دعوت کا مذاق اڑایا جائے۔ اب آئیے کہ بہت اختصار کے ساتھ ہم سورۃ الشعراء کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کے آغاز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوزی اور دعوتی طلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے جس کرب کے ساتھ اور جس بے چینی کے ساتھ، جس درد کے ساتھ آپ دعوت دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ تڑپ آپ کو کھا نہ لے، کہیں یہ جو ہے یہ جو آپ کے دل میں جو سوز ہے یہ آپ کو کہیں جلا نہ دیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں اس غم میں ہلاک نہ ہو جائیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ گویا قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوتی طلب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کو انسانوں سے کتنی محبت تھی، کہ آپ انسانوں کو آتش دوزخ میں گرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آپ اپنے مشن کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ استعمال کر رہے تھے۔ بے شمار مخالفتوں کے باوجود انسانیت سے بے پناہ محبت کا جو اظہار رسول خدا کی زندگی میں ملتا ہے، یقیناً قرآن نے اس کو اعزاز بخشا ہے، قرآن نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کو قرآن نے ریکگنائز کیا ہے کہ اے محمد، ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک نہ کر دیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر اس بات قرآن نے کہا کہ یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات عزیز اور رحیم ہے، اللہ بہت طاقتور ہے، اور اللہ رحیم بھی ہے، رحم بھی فرماتا ہے، وہ لوگوں کی پکڑ بھی کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے تفصیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے فرعون کے دربار میں دعوت دی، اور وہ ساری جو ہے مکالمہ جو فرعون اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ہوا، اور پھر وہ تمام ساحروں کا قبول اسلام، اور پھر وہ پوری کوششیں جو بنی اسرائیل کی آزادی کے لیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں، ان تمام کا قرآن نے ذکر فرمایا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ وقت کا یہ پیغمبر جو ہے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، اس کام کے لیے میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا مانگنے والا نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔
انی لکم رسول امین، میں تو صرف ایک رسول ہوں جو امانت دار ہے، یعنی جس کے پاس اللہ کی امانت بشکل وحی ہے، اور میں اس وحی کو، اللہ کے اس پیغام تو تم تک پہنچانے والا رسول ہوں، اس کا منتخب اور اس کا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ پھر اس کے بعد میں قرآن مجید نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، اور ہر ایک پیغمبر کی زبان سے یہی بات نکلی کہ ہم تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں، ہمارا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اللہ عزیز اور رحیم ہیں، اور ہم جو ہے کسی چیز کے طلبگار نہیں ہیں، ہم صرف اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کے امانت دار ہیں، اس کی امانت ہمارے پاس موجود ہے جو ہم تم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات پیش کیے، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پیش کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ بات پیش کی کہ دیکھو کہ ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ تم ان معبودان باطل کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں پورے توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے، لیکن قوم نے جھٹلایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میرا رب تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے کھانا دیتا ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں مجھے کھانا دیتا ہے، وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا ہے، میری دعاؤں کو سنتا ہے، وہ میری سرپرستی فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وہ تمام جو صفات ہیں اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے فرمایا، اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ کے حضور وہی لوگ نجات یافتہ ہوں گے جو قلب سلیم لے کر آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یعنی قلب سلیم کا قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ قلب سلیم یعنی وہ دل جو شرک سے پاک ہو، وہ دل جو گندگی اور غلاظت سے پاک ہو، محفوظ دل ہو، اس دل کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے۔ اور اس قلب سلیم کے لیے سیدنا ابراہیم کی شخصیت کو قرآن نے بطور مثال پیش کیا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، ایک ایسا دل جس میں کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی روحانی بیماری نہیں، بالکل پاک اور شفاف دل۔ پھر اس کے بعد میں قرآن نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ محمد آپ اپنے اہل خاندان کو، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اللہ کے معاملے میں باخبر کیجیے، انذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے قرابت داروں کو جو بہت قریبی لوگ ہیں آپ کے خاندان کے، ان لوگوں کو متنبع کیجیے، ان کو باخبر کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں اپنی بیٹی فاطمہ، اپنی پھوپھی صفیہ اور دیگر لوگوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج دنیا میں جو تم لینا چاہتے ہو لے لو، کل اللہ کی عدالت میں تمہاری کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر قرآن نے یہاں یہ بتایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے یہ کہا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکائے رکھیے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لیے آپ کا دل وسیع ہو، ان کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو، الفت ہو۔ پھر آگے قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا جا رہا ہے جو انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، اس کے بالمقابل روئے زمین پر ایسے شعراء ہیں، ایسے شاعر ہیں کہ جو شاعر وادیوں میں بھٹکتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں، اور جو بولتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے پاس میں ان کی اپنی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے نفس کے غلام ہیں۔ تو ایسے شاعروں کی اتباع کرنے والے لوگ ہلاک اور نامراد ہو جائیں گے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شعراء ہیں ان کی اتباع کرنے والے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہاں قرآن نے متوجہ کیا۔ تو دراصل اہل عرب جو ہوتے تھے ان کے یہاں شعراء کا مقام بہت بلند ہوتا تھا، اور شعراء اپنے شاعری کے ذریعے لوگوں کو الگ الگ قسم کی چیزوں کی طرف لے جاتے۔ دیکھتے ہیں ہم اس میں تکبر ہے، اس میں عصبیت ہے، اس کے اندر جھوٹی تعریفیں ہیں، مبالغہ آرائیاں ہیں، اس میں جنسی جذبات کو بھڑکانا ہے، یہ سارے کام وہ کرتے تھے، لوگوں کا مذاق اڑانا، مسخرہ پن۔ تو یہ تمام شعراء نے جو بیان کی صلاحیتیں تھی
بیان کی صلاحیتیں انہوں نے صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے استعمال کی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو بلیغ ہے، جو قرآن واضح اور روشن تعلیمات پر مشتمل ہے، یہ اللہ کا اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ کلام انسانی دنیا کو سیدھے اور سچے راستے کی طرف لاتا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کو آتش دوزخ سے بچاتا ہے۔ یہ قرآن انسانوں کے لیے زندگی کی راہوں میں روشنی کا چراغ ہے۔ اس طرح سے سورہ شورا جو ہے وہ اپنے تکمیل کو پہنچی۔ تو یہ سورہ فرقان اور سورہ شورا یہ دراصل ہمارے لیے بڑی جو ہے ہماری آنکھیں کھولنے والی کی صورتیں ہیں۔ یہ ہمیں زندگی کے اسباق دیتی ہیں۔ سورۃ الشورا ہمیں تاریخ انسانی کے ان عبرتناک واقعات کی طرف لے جاتی ہے کہ کیسے انسانی تمدن ہلاک و برباد ہوا، شرک میں ملوث ہو کر، نفسانیت کا شکار ہو کر، اور باطل عقائد کا شکار ہو کر، اخلاقی خرابیوں کا شکار ہو کر، اور پیغمبر دنیا میں جتنے آئے ان پیغمبروں نے دراصل انسانیت کی خیرخواہی کی، اور ان کے وجود سے انسانی دنیا کو ہمیشہ رحمتیں ملی۔ تو تم سب پر یہ لازم ہے کہ تم اپنے پیغمبروں کا اتباع کرو۔ انشاءاللہ العزیز کل جو اگلا پارہ ہے 20واں پارہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خطاؤں اور ہماری کمزوریوں سے درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔